کہا جاتا ہے کہ جامعہ کراچی سب کی ہے. جو بھی آتا ہے آئے ذرا آ کر کے دیکھے کہ وہاں کیا حال ہے, کہ بارش جو کل ہوگی وہ میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 دن تک ہوتی رہے. جامعہ کراچی کیا شاید تمام جامعات اس وقت شدید ترین فائنینشیل مسائل کا شکار ہے. آپ جامعات اپنے خرچے خود نکالیں. جی کیسے پاسبل ہے؟ جامعہ کراچی کا کوئی شادی ہال کھول لے, تنخواہ لیٹ آنے پہ آپ احتجاج کرتے ہیں, ویسے بات نہیں کرتے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے 4 پلر ہیں تو ہمیں 5 بھی بنانا چاہیے. تباہ حالی کی طرف ہم جا رہے ہیں. وہ بقول ہمارے استاد کے 1960 کے پریکٹیکل آج تک ہوئی چل رہے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں سید عون عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ بائی OTS. ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس پوڈ کاسٹ میں ان لوگوں کو بلائیں کہ جن کا تعلق تعلیم سے ہو, وہ ایجوکیشن کے متعلق بات کر سکیں اور صرف مسائل نہیں بتائیں, ان کا حل بھی بتائیں. جی ہاں, ہم چاہتے ہیں ہم بات کریں چیزوں کے سولوشن پہ. اسی طرح آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر فیضان نقوی صاحب. آپ بایو کیمسٹری میں PhD ہیں اور آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جامعہ کراچی میں, اور آپ جو ہیں وہ کوٹس کے سیکریٹری بھی ہیں, یعنی کراچی یونیورسٹی ٹیچر سوسائٹی. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ, تھینک یو فار انوائٹنگ می ان دا پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ یہاں پر آئے اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے ہم بات کریں گے آپ کے تعلیمی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. آپ PhD ہیں, آپ نے باہر سے PhD کیا, یعنی کہ آؤٹ آف کنٹری آپ گئے. کیا موضوع تھا آپ کا اور کس طریقے سے آپ نے یہ عمل مکمل کیا؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور آپ کی پوڈ کاسٹ کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا, کیونکہ اتنے ایک ڈائیورس ماحول میں انہوں نے سوچا کہ وہ ایجوکیشن کو اہمیت دیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ پچھلے کئی پروگرام آپ نے ایجوکیشن کے اوپر کریں اور آئندہ بھی آپ کا پلان ایسا ہی ہے. بالکل. دیکھیں مطلب میرا کوئی خاص اسٹوری تو ہے نہیں. مطلب میں بھی ایک ہمبل بیک گراؤنڈ کا آدمی ہوں. میں نے اپنا وہی جس طرح میٹرک کیا, میٹرک سے سسٹم میں رہتے ہوئے ہمارا کلثوم بھائی ولی کا اسکول تھا, وہاں سے اس کے بعد ہم نے کینٹ کالج سے انٹر کیا اور کراچی یونیورسٹی کے اندر بایو کیمسٹری میں ہمارا داخلہ ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ جب ہم ماسٹرز کر رہے تھے تو ہم نے ماسٹرز کی تکمیل کی, تو اس کے بعد ایک HEC اس دور میں بہت فعال تھا, بہت ایکٹیو تھا, لوگوں کو باہر بھیجتا تھا پڑھنے کے لیے. تو ہم نے اس کے ٹیسٹ ویسٹ کلیئر کر کے رکھے. جب ایک اپرچونیٹی رائز ہوئی تو اپلائی کیا, اور اسی اپرچونیٹی کے نتیجے میں ہم نے جو پہلا سفر جو کہیں کا کیا تو وہ ڈائریکٹ انگلینڈ ہی جا کے اتر گئے. صحیح. وہاں پہ بڑا اچھا رہا. ایک مطلب ہمارا ٹاپک جو ہے ڈائبٹیز سے متعلق تھا. ایک میتھائل گلیکوزل ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے, تو وہ آپ کی باڈی پہ کیا افیکٹ ڈالتا ہے جو کہ عام طور پہ ڈائبٹیز کے اندر بڑھ جاتا ہے. صحیح. ہمارا ٹاپک اس سے متعلق تھا کہ اس سے کیا کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں, کیا وہ آپ کے DNA کو افیکٹ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. اس کے اوپر ہم نے کافی ریسرچ کی. اس کے اندر ہم نے ڈفرینٹ ماڈل یوز کیے تھے, ایس کا ماڈل یوز کیا تھا وغیرہ وغیرہ. ہماری جو ہے وہ اسٹڈی کافی ایک طرح سے ہمارے لیے تو کافی اچھی تھی کہ ہم نے اس کے اندر یہ بات اسٹیبلش کی کہ ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹس جو بنتی ہیں وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. اس کا ایک تعلق جو ہمارا اصل موضوع تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی DNA پہ افیکٹ ہوتا ہے تو کیا کسی فیٹس کے اوپر بھی اس کا افیکٹ ہو سکتا ہے. فیٹس اس کو کہتے ہیں کہ جو وارم آپ کسی پریگننٹ ماں کے مطلب رحم میں ہوتا ہے, تو اس کے اوپر کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہمارے یہاں کامن ہے. تو آلدو مطلب وی ریچ ٹو اے کنکلوژن کہ دیر آر سم ایفیکٹس جس کے اس کے افیکٹ پڑ سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر ہم نے ایک فیز پہ کام کیا تھا اور اس پہ بہت سارا کام ہونا ابھی بھی باقی ہے. تو یہ آپ کی تحقیق کا آؤٹ کم تھا؟ جی مطلب ہمارا تھا کہ ہم نے یہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ایفیکٹس ہوتے ہیں اور DNA پہ ایفیکٹ ہیں گلائکیشن کے, اور ہم نے اس کو ایکسپیریمنٹ سے ثابت کیا تھا. اب وہ کس قدر زیادہ ہو سکتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ بندے کو کتنا زیادہ ڈائبٹیز ہے یا وہ کتنا زیادہ ہائپر گلائسیمک ہے, جس کو کہتے ہیں کہ شوگر کا بلڈ میں زیادہ ہونا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کہا جاتا ہے کہ ایک محقق جو ایک تحقیق دان ہوتا ہے اس کو اپنے کام کے لیے جو ہے وہ دیوانگی کی حد تک جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ اپنے کام کے لیے. تو آپ میں وہ دیوانہ پن کتنا تھا؟ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ جستجو کی جو آپ نے باہر ملک کا سفر کیا؟ اچھا دیکھیں, میرے خیال سے تو کہیں کہ
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ پہلے تو بات ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے جو لوگ جس پوزیشن کے اوپر ہیں کہ اس کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر مہربانی کرم اللہ کا ہوتا ہے. بالکل. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے مجھ سے شاید بہت زیادہ اچھے لوگ اپورچونیٹی نہ ملنے کی وجہ سے کہیں جو ہے بیچ میں رہ گئے, ورنہ شاید وہ ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ کام کرتے ہیں. ہمارا کوئی سسٹم ایسا ہے کہ اپورچونیٹی 10 میں سے کسی ایک کو ملتی ہے, وہ آگے نکل جاتا ہے, باقی 9 پیچھے رہ جاتے ہیں, میڈیوکر ہو جاتے ہیں یا لوور دین میڈیوکر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے جب آپ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو اس کے لیے کمٹمنٹ لازمی ہوتی ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں جو ہم نے ہمیشہ سے ایک کمی دیکھتے رہے ہیں کہ جو بچوں میں بھی پائی جاتی ہے, جو آج کل بھی ہے, جو آنے والے وقتوں میں بھی ہے, اور جو اس وقت بھی ٹو این ایکسٹینٹ اسٹارٹ ہوئی تھی, کہ شارٹ کٹس کی تلاش وہ ذرا ختم کر دینی چاہیے. جس کام میں آپ ہوں تو اس کو یہ کہنا چاہیے کہ آپ اس کو فل کمٹمنٹ کے ساتھ کریں. ان دس ورلڈ کے جہاں پہ اتنی سیچوریشن ہو چکی ہے تمام ہی فیلڈس کے اندر, ہمارا ماننا ہمیشہ یہ رہا کہ اسکوپ آپ کا ہوتا ہے نہ کہ آپ کی فیلڈ کا. آپ کو خود اپنے آپ کو اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ ان دس ہیوج مارکیٹ آپ کہیں یا کہیں کہ جنگل ہے, اس کے اندر آپ اپنے آپ کو ایک تھوڑا سا ممتاز بنا کر کے ثابت کر دیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے پھر آپ کو اس کی جب کمٹمنٹ ہوتا ہے تو آپ کو اپنے سبجیکٹ سے لگاؤ بھی پیدا ہوتا ہے. پھر آپ کی جو بھی ریسرچ ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے آپ کی کوئی بچہ ہو, تو آپ اس کا بہت خیال رکھتے ہیں, اس کو لے کے چلتے ہیں آگے, اور کوشش یہی کرتے ہیں کہ اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں. تو کوشش ایسے ہی ہوتی ہے, اس کے اندر بہت سارے ہرڈلس آتے اور جاتے رہتے ہیں, بٹ دیٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف دا لائف. اور آپ کو اگر آپ کے ٹارگیٹ پہ آپ کی نظر ہو تو میرے خیال سے سب چیزیں اچیویبل ہیں. اچھا, اگر ہم آج کے دور کے حساب سے اندازہ لگائیں, جو آپ کو اسکالرشپ ملی ہو پاکستانی 2 سے 2.5 کروڑ روپے, اگر آج کے حساب سے ہم ڈالر لگائیں, آپ نے اس میں سے کتنے خرچ کر دیے اپنی ذات پہ اور کتنے تعلیم پہ لگائے؟ اصل میں ہماری اسکالرشپ کے اندر جو ہے وہ ایک ایسی اسکالرشپ تھی جس کے اندر جو ہے ہماری ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں دیا جاتا تھا. اس کے اندر ایسا تھا کہ ایک ہماری ٹیوشن فیس ہوتی تھی, ایک چونکہ ہم کام کرتے تھے تو ایک بینچ فیس ہوتی تھی, اور پھر ہمارا ایک ماہانہ اسٹیپینڈ ہوتا تھا. صحیح. اسٹیپینڈ بہت نامنل سا تھا اس دور میں بھی. یہ تو HEC نے جو ہمارے دور پہ جو کراچی یونیورسٹی کے تھرو تھی, تو اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ وہ تمام چیزیں اسی یونیورسٹی کو دیتے تھے. صحیح. تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا, جو دیتی تھی وہ یونیورسٹی ہی دیتی تھی. یعنی کہ آپ خود کچھ خرچ نہیں کر سکتے تھے؟ ہاں, مطلب یونیورسٹی جو ہمیں خرچہ دیتی تھی جو ہمارا فکس تھا, اس کے علاوہ ہم کوئی خرچہ کر نہیں پاتے تھے. بلکہ میں آپ کو صاف بتاؤں کہ جو ان کے جو اسٹیپینڈ ہوتا ہے وہ وہاں پہ گزارے کے لیے بھی ذرا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو جیسے میں نے وہاں بھی یونیورسٹی کے اندر ایز اے اسسٹنٹ لیکچرر کے طور پہ پڑھایا. وہاں پہ ایک وہ پوسٹ نکلتی تھی, تو وہاں پہ ہم لیب کرانے میں تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرتے تھے, تو وہ بھی اس کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتے تھے. کہا جاتا ہے بہت سارے ایسے محقق ہوتے ہیں, محققین جو پاکستان سے جاتے ہیں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, واپس نہیں آتے. کیا ایسا ہے؟ بالکل ایسا ہے, اور میرے خیال سے یہ لمحہ فکریہ ہے. میں آپ کو اگر صحیح بتاؤں تو جب ہم گئے تھے جس بیچ کے اندر, وہاں پہ کوئی 23 یا 24 لوگ ہم گئے ہیں. صحیح, کراچی یونیورسٹی میں اسکالرشپس آئی تھیں, HEC کے تھرو تھی, فنڈڈ تھیں, اور ایک سلسلہ شروع ہوا تھا. اس میں سے میرے خیال سے 3 سے 4 لوگ واپس آئے, اور باقی میرے خیال سے 80% لوگ ایسے ہیں جو واپس نہیں آئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو آپ کا سسٹم اتنا کمزور ہے کہ ان کو وہ پرسیو نہیں کر پاتا. کیونکہ آپ کے پاس جب آپ کسی کو بھیجتے ہیں تو آپ گارنٹی لیتے ہیں, آپ اسے گارنٹرز ہوتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو فالو نہیں کرتے. ان لوگوں کو جہاں تک مطلب میرا خیال ہے کہ کچھ اگر نہ بھی ہو تو ان سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ واپس آئیں. ورنہ ایگزامپل طور پہ میں ہوں, مطلب میں آپ کو صاف کہہ سکتا ہوں کہ اگر HEC اسکالرشپ نہ دیتا تو ہم تو PhD نہیں کر سکتے تھے باہر سے. تو اگر ہمیں اسکالرشپ ملی اور ہمارے ایسے ماحول کے اندر جہاں پہ ہمارے ملک میں غربت اتنی ہے, جہاں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اور آپ بہتر جانتے ہیں کیا حال ہے, اس موقع پر اگر آپ کو اسکالرشپ ملے اور آپ پبلک منی سے باہر جائیں تو اٹ از یور مورل رسپانسبلٹی کہ آپ واپس آئیں. اور ساتھ ساتھ یہ آپ کے سسٹم پہ بھی ایک سوال نشان ہے
کہ جو لوگ واپسی نہیں آتے کیا ان کی صرف تصویریں لگا دینا یا ان کا NIC نمبر لگا دینا کیا کافی ہے؟ ایک ایکسکاؤنٹر کی لسٹ میں ان کو ڈال دیا، مطلب وہ تو صرف جان چھڑا لی گئی نا، یا اس کے سوا بھی کچھ ہونا چاہیے؟ بھائی یہ ایک پبلک منی ہے نا. اگر آپ آج بات کر رہے ہیں، آج 2.5 کروڑ روپے کی آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت کی رقم 60 لاکھ روپے تھی. لیکن اگر 2.5 کروڑ روپے آج دیکھیں، اور میں صرف آپ کو ایک جگہ کا حال بتا رہا ہوں جہاں 18-19 لوگ تھے جو واپس نہیں آئے، تو پورے پاکستان میں کتنے سارے لوگ ہوں گے. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ ہمیشہ سے ہی ایسے اقدامات ہونے چاہیے کہ اس قسم کے معاملات آئندہ پیش نہ آئیں. صحیح. آپ کا تعلق جامعہ کراچی سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جامعہ کراچی سب کی ہے یہاں پہ، یعنی کہ ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا طالب علم جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ یہاں پہ آتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے. اب جو ہم دور دیکھ رہے ہیں تو کس طریقے کے طالب علم جو ہیں وہ یہاں پہ آ رہے ہیں؟ آپ کیا چیزیں یہاں فیس کرتے ہیں آپ؟ لیکن جامعہ کراچی کے اندر وہ شاید میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی واحد جامعہ ہے جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کشمیر سے لے کے کشمور تک کا بچہ آتا ہے. بالکل. جامعہ کراچی کا ہمیشہ سے افتخار یہ رہا، طرح امتیاز یہ رہا کہ ہمارے ہاں وہ لوگ بچے آتے ہیں جن کو ہم مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کہتے ہیں، اور جن کو سمجھیں آپ، جن کو کوئی بھی پرائیویٹ انسٹیٹیوشن آپ کو لینے کو تیار نہیں ہے، جو ان کی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ آرام سے آگے جامعہ کراچی میں پڑھتے تھے اور اپنا مستقبل بناتے تھے. آج آپ بھی جانتے ہوں گے کہ آپ ہزاروں اور لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل ہیں، اور آگے جا کے بھی آپ ذرا دیکھیں گے تو یہی ایک مرحلہ ہے کہ جو ابھی بڑے بڑے لوگ، آپ جتنے سیاستدان بہت لمبی فہرست ہے. بالکل. اس کے اندر بہت سارے لوگ ہمارے ہوں گے ایسے ہی. اچھا، اب یہ ہے کہ اب جامعہ کراچی میں کیا آ رہا ہے بھائی، جو آپ پہلے فیڈ کر رہے ہیں وہی آگے وہ ہے اپ گریڈ ہو کے ہمارے پاس آتا ہے. جامعہ کراچی کیا شاید تمام جامعات اس وقت شدید ترین فائنینشیل مسائل کے شکار ہیں. ان کا کوئی پرسان حال ہے ہی نہیں. اب جب آپ فائنینشیل کرائسس کے شکار ہوتے ہیں تو اس کا الٹیمیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ آپ کے جو ہے اس کے پر بھی جاتا ہے. آپ کے جو آپ کا اسٹڈیز کا سسٹم ہے، جو آپ کی لیبز ہیں، جو ہر چیز افیکٹڈ ہوتی ہے. جو وہاں پڑھنے والے بچے ہیں، جو پڑھنے والے بچے ہیں، بچوں کو بھی ظاہر سی بات ہے کہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ وہ ود دا ایڈونٹ آف مینی تھنگس ان کے اندر دے آر آلویز آفٹر دا شارٹ کٹس. یہ ایک مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کو سچی بات بتاؤں نا تو ان کو صحیح طور سے تعلیم دینے کی کوئی خاص کوشش بھی نہیں کی جا رہی ہے ارباب اختیار کی طرف سے. صحیح. جب آپ ان کو ویل ایکوپڈ کرتے ہی نہیں ہیں، جب آپ ان کو چیزیں دیں گی نہیں، جب آپ یہ کہتے ہوں کہ بھائی جو ہے وہ آپ جامعات اپنے خرچے خود نکالے، تو جامعات اپنے خرچے خود کیسے نکالے گی؟ جی کیسے پاسبل ہے؟ یعنی یہ کہا گیا کہ جامعات اپنے خرچے خود نکالیں. دیکھیں، مطلب میں آپ کو جامعہ کراچی کی میں مثال دے دوں. جامعہ کراچی کی 50% فنڈنگ HEC اور سندھ HEC میں لا کے کرتا ہے. ٹھیک ہے. باقی 50% فنڈنگ جامعہ کراچی خود کرتی ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو لاسٹ ٹرینچ آنی تھی فرام فیڈرل HEC، اس کے اندر بھی انہوں نے 10 کروڑ روپے کا کٹ کیا ہے. اس کی وجہ سے آپ اب جو ہے جب آپ اسے کٹ کرتے جائیں گے اور ہم سے کہیں گے کہ ہم پورا کریں، تو وہ کہاں سے پورا کریں گے؟ جامعہ کراچی کا کوئی شادی ہال کھول لے، کیا کرے؟ یا اور باقی جامعہ کراچی تو ایک ایگزامپل ہوں گے، میں صرف وابستہ ہوں، میں اوروں کا بھی حال جانتا ہوں. اوروں کا بھی یہی حال ہے، نہ صرف سندھ کی جامعات کا بلکہ KPA کی جامعات، بلوچستان کی جامعات، ایون آپ کے قائد اعظم یونیورسٹی کا کیا حال ہے کہ انہوں نے اپنے پینشنرز کو پچھلے 3-4 مہینے سے پینشن دینے سے قاصر ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ تو حکومت کا کام ہے کہ وہ اس کے حوالے سے پیسے دے. یہ جامعات خود کیسے اپنے فنڈ جنریٹ کریں گی جو پبلک یونیورسٹیز ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ بچہ جس میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جو ہمارا مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کا بچہ ہے وہ تعلیم حاصل کرتا رہے، تو آپ نے اسٹیٹ اون یونیورسٹی کو فنڈنگ کرنی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو تو جب آپ بھی یونیورسٹی کو کہیں گے کہ اپنے فنڈ جنریٹ کریں، تو جناب والا جو سیدھا اور آسان رستہ جو وہاں کے ڈائریکٹر فائنینس کو دکھتا ہے، جو وہاں کو وہ دکھتا ہے، وہ یہ دکھتا ہے کہ فیس بڑھاؤ. بالکل. اچھا، فیس کے اندر ہر سال اضافہ ہوتا ہے، صحیح،
اور وہ فیس بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہی آپ کا جو ہمارے بچے ہیں، جو لانڈی کے بچے، کورنگی کے بچے، جو آپ چلے جائیں سندھ میں لاڑکانہ کے بچے، یا ہمارے کوئٹہ سے بچے آتے ہیں، پنجگور سے بچے آتے ہیں، یہ تمام بچوں کی پہنچ سے دور ہو جائے گی تعلیم. اور اگر اسٹیٹ اونڈ یونیورسٹی کراچی یونیورسٹی جو کہ ایک میٹروپولیٹن میں موجود ہے، اس کا یہ حال ہے کہ آپ اسے 50% فنڈنگ بھی نہیں کر رہے، تو واٹ اباؤٹ دی ادر یونیورسٹیز آف سندھ، وہاں کیا حال ہوگا؟ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ عام سا ایک ماحول بن چکا ہے کہ کہیں 60% تنخواہ آتی ہے، کہیں پہ جو ہے وہ تنخواہ 1-2 مہینے لیٹ ہوتی ہے، کہیں پہ 50% تنخواہ آتی ہے. اچھا، ہم پہ جو ہے نا الزام وہ کیا جاتا ہے کہ بھئی تنخواہ لیٹ آنے پہ آپ احتجاج کرتے ہیں، ویسے بات نہیں کرتے. اچھا، میرا اس پہ ذرا کہنا تھوڑا سا مختلف ہے. میں کہتا ہوں تنخواہ بھی نہیں آ رہی، اس کا مقصد ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. کچھ بھی نہیں ہو رہا. تنخواہ نہ آنا از دی الٹیمیٹ، یہ پنیکل ہے کہ آپ کے پاس ایک فائنینشیل کرائسس کی انتہا ہو چکی ہے. تو جامعات کا یہ حال ہے. بلوچستان یونیورسٹی کے آپ اساتذہ سے ملے، تین مہینے سے تنخواہ نہیں ملی ان کو. پشاور یونیورسٹی میں ابھی 1.5 مہینے سے اسٹرائک تھی. قائد اعظم یونیورسٹی کا میں حال آپ کو بتا چکا. یعنی بلوچستان یونیورسٹی میں آپ کی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، بلوچستان یونیورسٹی کے جو اساتذہ ان کو 3 مہینے سے تنخواہ ہی نہیں ملی. جی، اور میں جو ان کے احتجاج کا اسٹائل ہے، جو بیچاروں نے مجبور ہو کے بنایا ہے، کہ جو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ٹماٹر کا ٹھیلا لگا کے ٹماٹر بیچ کے علامتی وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ اب ہم کیا کریں. اور اس میں بہت سارے PhDs بھی ہوں گے، MPhil بھی ہوں گے، سب ہوں گے. دیکھیں، آپ کا نا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے یہاں کبھی ایجوکیشن پرائیورٹی ہے ہی نہیں نا. جب تک یہ پرائیورٹی نہیں ہوگی ہم انہی مسائل کا شکار رہیں گے. جس دن پرائیورٹی ہو گئی اس دن شاید ہم ان تمام فائنینشیل مسائل سے نکل آئیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی بلوچستان کی، کراچی یونیورسٹی، کیا ملک کے جو دیگر ہمارے صوبے ہیں وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے یا وہاں پہ کچھ حالات بہتر ہیں؟ دیکھیں، تمام جگہ ایک ہی صورتحال ہے. آپ کا جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے تو وہ میرے خیال سے سخت کوئی جو ہے وہ بہت 60 ارب روپے کے لگ بھگ ہے جو ہائر ایجوکیشن ہے، جو فیڈرل HEC دیتی ہے. اب اس 60 ارب روپے کو انہوں نے تمام جامعات میں تقسیم کرنا ہے. یہ آپ کی فیڈرل HEC کا بجٹ ہے جو پورے پاکستان کے لیے ہے، تمام جامعات اور تمام جامعات کے لیے ہے. صحیح. تو اب اس کے اندر آپ کو کتنا ملتا ہے؟ صحیح ہے. کیا آپ کے پاس آتا ہے، کیا نہیں آتا؟ سندھ، جہاں پنجابی جامعات ہوں، کہیں کی بھی جامعات ہوں، صحیح، سب کے ایک ہی جیسے مسائل ہیں. کیونکہ آپ نے ایجوکیشن پہ توجہ نہیں دی اور پھر ہائر ایجوکیشن کو اس سے زیادہ اگنور کیا گیا ہے. آپ بتائیے کہ ایجوکیشن کا بجٹ کتنا ہے؟ پچھلے 5 سال سے ہائر ایجوکیشن کے اندر HEC نے آپ کا بجٹ نہیں بڑھایا. کیا 5 سال کے اندر انفلیشن کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ 5 سال کے اندر ہمارے گھر کے خرچے کتنے بڑھ گئے؟ اب اس 5 سال کے اندر اگر آپ یونیورسٹیز کو نہیں دیتے تو آپ ان سے یہی کہتے ہو نا بھائی اپنا کماؤ اور اپنا کھاؤ. صحیح ہے. جب سرکاری جامعات اپنا کمائیں گی اور اپنا کھائیں گی تو سورس کیا ہوگی؟ پھر DFE آپ ہی لگاتے ہیں ڈائریکٹر فائنینس کے نام پہ. ڈائریکٹر فائنینس کے لیے سب سے آسان حل کیا ہے؟ بھائی فیس بڑھا دیں، بچے زیادہ بھر دیں. صحیح ہے. آپ کوئی بھی جامعہ چلے جائیں، 40 ایڈمیشن سیٹیں لکھی ہوں گی، 80 ایڈمیشن ہوں گے. کیوں ہے بھائی؟ کہ پیسے چاہیے. تو اور اس سے کوالٹی آف ایجوکیشن متاثر ہوتی ہے، آپ کی ٹیچنگ کی کوالٹی متاثر ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کا کیا حل ہے سوائے اس کے کہ آپ ایجوکیشن کو اپنی پرائورٹی میں شمار کر لیں؟ لیکن جو آپ یہ تمام چیزیں بتا رہے ہیں تو آنے والے میں تو سمجھتا ہوں 1-2 سال میں ایک عام آدمی یا جو ایک مڈل کلاس بھی ہے وہ بھی جو سرکاری جامعات ہیں ان تک نہیں جا سکتا. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں، اگر یہی صورتحال رہی تو اس کو اس طرح سے نگلیکٹ کیا جاتا رہا، اگر سرکاری جامعات کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم یہ کہتے رہے کہ بھئی اپنا خرچہ کماؤ، خود کماؤ، خود لگاؤ، الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ ہے. اچھا، اس کی ذمہ داری میں صرف گورنمنٹ پہ نہیں ڈالتا، میں صرف اپنے لوگوں پہ نہیں ڈالتا، میں اس سب کی ذمہ داری ہم اپنے سب لوگوں پہ بھی ڈالتا ہوں جو عام لوگ ہیں. ان کو بھی اس کے لیے اٹھنا چاہیے اور یہ سوال کرنا چاہیے کہ بھئی اگر جامعہ کراچی ہے یا سندھ یونیورسٹی ہے یا نواب شاہ میں خیر وہ نواب شاہ کی یونیورسٹی ہے یا آپ کی شاہ عبداللطیف یونیورسٹی ہے، جب اس کو جو ہے آپ کب جو ہے ایسا
کریں گے کہ اس کے اندر ہمارے بچے پڑھ سکیں. آئندہ 2 سال بعد یہاں پہ کیا ہونے والا ہے دیکھیں ہمیں نہیں پتہ. اس وقت جو فائنینشیل سچویشن ہے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو وہ اس وقت وہ جامعہ کامیاب ہے جو تنخواہ دیتی ہے. صحیح ہے. جب آپ بات کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کی تو انفراسٹرکچر کی زب و حالی آپ سب کے سامنے ہے. کراچی یونیورسٹی جو بھی آتا ہے آئے ذرا آ کر کے دیکھے کہ وہاں کیا حال ہے. میں آپ کو خود دکھاؤں گا کہ بارش جو کل ہوگی وہ میرے ڈپارٹمنٹ کے اندر 4 دن تک ہوتی رہے گی. صحیح ہے. کیونکہ میری ڈپارٹمنٹ کی چھت پہ وہ پانی ٹھہر کے ٹپکتا رہے گا. اب اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایز اے ٹیچر سوسائٹی؟ بہت ہوتا ہے کہ ہم لڑتے ہیں, ہم یونیورسٹی کی انتظامیہ سے لڑتے ہیں. یونیورسٹی کی انتظامیہ کہتی ہے کہ بھئی ہم کیا کریں, ہمارے پاس فنڈنگ نہیں ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یونیورسٹی کے کچھ ملازمین مستقل ایک احتجاج کے اندر ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لیو انکیشمنٹ ملنا چاہیے جو ان کی سنڈیکیٹ اور سینٹ سے اپروو ہے, جو ان کا حق ہے. کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے. ہر چیز کا یہاں پہ اینڈ جواب آتا ہے کہ فنڈ نہیں ہے. تو بھائی اگر فنڈ نہیں ہے تو پھر آگے ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ صحیح بات ہے. اور اس کا الٹیمیٹ اگر ہم دیکھیں رزلٹ جو ہے وہ طلبہ پہ پڑے گا کہ جب ٹیچرز کو تنخواہ نہیں مل رہی, وہاں کا اسٹاف پریشان ہے, تو جب ان کو ذہنی سکون ہی نہیں ہوگا, وہ خود ذہنی خلفشار کا شکار ہوں گے, تو بچوں کو پڑھائیں گے کیا؟ ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی. دیکھیں جو اس کا الٹیمیٹ لاس ہے وہ تو بچے ہی ہیں, بچوں کو ہے. صحیح ہے. اب ان کو بہت سارے جو ہمارے یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پالیٹکس بین ہے, بچوں کی اسٹوڈنٹ یونین بین ہے, اس کو بحال کیا گیا لیکن ابھی تک بحال نہیں ہے. جی میرا اگلا سوال بھی اسی والے سے. ہاں تو اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. نہ صرف وہ بچوں کے اوپر اس کا الٹیمیٹ آ رہا ہے, برڈن ان کے گھروں کے اوپر آ رہا ہے, ان کے خاندان کے اوپر آ رہا ہے. بچہ بیچارہ بھی کیا کر رہا ہے, اتنی فیس ہے کہ وہ شام میں کوئی جاب کر رہا ہے. آپ جا کے دیکھیں, مطلب میں تو نہیں چاہتا, لیکن آپ سپر ہائی وے پہ بہت ساری جگہ جائیں, بیچارے یہاں پہ کراچی یونیورسٹی کے بچے جاب کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. یہ اردو یونیورسٹی بچے جاب کر رہے ہیں, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. یعنی کہ ہوٹلس پہ جاب کر رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ کر رہے ہیں, مطلب کر ہی رہے ہیں بیچارے. جو عام طور پہ جو ہمارے جو بچے جو دوسرے صوبوں سے آتے ہیں وہ کہیں اور جاب کر رہے ہیں, کبھی کوئی جاب کر رہے ہیں اور اپنا پیٹ پال لیں. صحیح بات ہے. یعنی ان کو اپنی فیسز بھی نکالنی ہے, اپنے گھر کے خرچے بھی نکالنے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک بڑا مرحلہ ہے اور اس کے اوپر آواز اٹھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. دیکھیں جب تک وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن پہ خرچے کو جب تک ایکسپینڈیچر سمجھیں گے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوگا. نہیں ہو سکتا. اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز انویسٹمنٹ ان یور فیوچر. بالکل. آج جو بھی قومیں کامیاب ہیں, میں معذرت کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنے آپ کو سب سے آگے بتاتی ہیں, جو آج کہتی ہیں کہ وہ ناقابل تسخیر ہیں. وہ کوئی بھی بندہ اسلحے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا. کوئی صرف سیاست کر کے ناقابل تسخیر نہیں ہو سکتا. جتنے بھی ممالک ہیں آپ ان کو دیکھیں, ان کی آپ دیکھیں 1 2 3 4 کون سے ممالک ہیں جن کے اندر سائنس اچھی ہے, جن کی یونیورسٹی ٹاپ رینکڈ ہے. تو آپ کو وہی ملک ملیں گے جو آج آپ کہتے ہیں جن کو سپر پاور کہتے ہیں آپ, جو ناقابل تسخیر ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ایجوکیشن کو فوقیت دی, اور کوئی وجہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ وہ ملک ہوتے ہیں بڑے بڑے اسلحے کے ساتھ بھی ملک نہیں رہتے. ہمیں اس پہ توجہ دینی پڑے گی. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے 4 پلر ہیں تو ہمیں 5 ہی بنانا چاہیے پھر اب. صحیح ہے. اور اس کے اندر ایجوکیشن اور یونیورسٹیز کو رکھنا چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ سمجھیں آپ یہ 5واں پلر وہ ہوگا ان 4 پلر کے بیچ میں ہوگا, جو سب کو تقویت دے گا, اس سے ہر پلر مضبوط ہوگا. یہ لازمی ہے ہمارے ملک کے لیے. جامعہ کراچی میں 52 ڈپارٹمنٹس ہیں, ہزاروں طالب علم یہاں آتے ہیں, یہاں پڑھتے ہیں, یہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں. ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ طلبہ جو ہیں ان کی تعداد کیا کچھ اس میں کمی آئی ہے؟ جو پڑھ رہے ہیں وہ کن مشکلات کا شکار ہیں؟ فیسز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں ود دا پیسیج آف ٹائم میں نے بتایا کہ ایک فنڈ بڑھانے کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے جو کہ جامعات نے نکالا کہ وہ زیادہ لوگوں کو بھرتی کریں. صحیح ہے. اس سے جو ہے ایک تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جامعہ کے فنڈ انکریز ہوتے ہیں, لیکن اس سے جو معیار تعلیم کے اوپر کافی ضرب لگتی ہے. صحیح. اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو بھائی بچے یقیناً سفر کرتے ہیں. بتاؤ
آپ کو بھی اگر فار ایگزامپل آج ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ اگر مجھے اور آپ کو کسب معاش کی فکر ہو تو ہم شاید جو ہے اپنے پرائمری کام پہ فوکس نہیں کر پائیں گے. تو اگر بچے بھی اس طرح ہیں کہ وہ پریشان ہیں اپنی فیس کیسے دیں گے, کیا کریں گے, تو وہ فوکس اپنے پڑھائی پہ نہیں کر پاتے اور وہ اسی ریس میں پھر پیچھے رہ جاتے ہیں, جس کو ہم ریس کہتے ہیں. ایسے ہی دیکھیے جب تک ان بچوں کو فوکس ہو کر کے ان بچوں کے اورینٹیشن کے ساتھ کام نہیں کیا جائے گا, جب تک ہماری تعلیم کی پرائیورٹی یہ نہیں ہوگی. جیسے میں آپ سے پہلے یہ بات کر رہا تھا, میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب تک ہمارا طرح امتیاز یہ ہے نا کہ ہمارے 10 لاکھ لوگ باہر کام کرتے ہیں ماشاء اللہ, تو بھائی یہ آپ کہیں لے جائیں 10 لاکھ لوگوں کا باہر کام کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنا تمام جو صفحے اول کا ٹیلنٹ ہے وہ باہر بیچ دیتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں خوش ہوتے ہیں. ہمارے یہاں جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اس پہ کہتی ہے کہ ماشاءاللہ ہماری ریمیٹنس بڑھ گئی, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے ایکسپورٹ کتنی بڑھائی. صحیح بات ہے, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. ہم بولتے ہیں بھائی ریمیٹنس بڑھ گئی, ہمارے ڈالر کی ذخائر بھی اس لیے کم ہے کہ ریمیٹنس کم آ رہی ہے. ہم جب تک ہم اس جو ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح نہ کریں کہ بچے جو ہے ادھر ہی رہیں, ادھر ہی کام کریں, ان کو یہیں پہ اپریسیشن ملے. بھائی 10 لاکھ بچہ باہر گیا اگر صحیح, اس میں سے 1,10,000 تو ایسا ہوگا نا کہ جس نے کوئی نوبل کام کیا ہوگا. بالکل. آپ نے اسے یہاں سے کیوں لوز کیا؟ کیونکہ آپ نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا, کوئی اپرچونیٹی نہیں دی, اس کو کوئی اپرچونیٹی نہیں دی, کیونکہ وہ ایک ہائیلی ٹیلنٹڈ بچہ تھا, باہر گیا, باہر کی فرمز اس کی تلاش میں تھی, اس نے اس کو اپرچونیٹی دی اور وہ وہاں جا کر کے اپنا کام کر رہا ہے. لیکن آپ جب تک تعلیم کو اس کا ٹول استعمال کریں گے کہ آپ اس سے ایک ہائیلی پیڈ لیبر بنا رہے ہیں, جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم کو تعلیم کو فار انوویشن استعمال کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو دور جب ہمارے پر برطانوی سامراج کا غلبہ تھا, اس نے آپ کو علامہ اقبال دیے, اس نے آپ کو قائد اعظم دیے. آزادی کے بعد ہمیں کیا ہو گیا؟ آزادی کے بعد ہم کیوں پچھڑ رہے ہیں؟ کوئی آپ ایک بڑا فلسفی, کوئی ایک ایسا بندہ کہ جو کہے کہ ہم نے یونیورسل لیول کے اوپر کام کیا, جو پورے پاکستان مطلب ایک پاکستان لیول پہ کام نہیں کیا, جس سے سب مستفید ہوئے ہوں. ایک آدھ نام آپ گنوا دیں گے, اس کے بعد آپ کوئی نام نہیں بتا سکتے. تو دیر از سم تھنگ سیریسلی رانگ ود آور ایجوکیشن سسٹم دیٹ وی نیڈ ٹو ایڈریس. اس کا ایک ہی حل ہے, ایک تو آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو فنڈ کرنا ہوگا, اور ایجوکیشن برائے ایجوکیشن ہوگی, ایجوکیشن برائے جاب نہیں ہوگی. بہت اچھی بات ہے, صحیح ہے. جب ایجوکیشن برائے ایجوکیشن ہوگی, ایجوکیشن برائے تمدن ہوگی, ایجوکیشن برائے اخلاقیات ہوگی, تو آپ کا ملک بھی ترقی کرتا ہے اور باقی سب لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا ہے. صحیح. اچھا, ہم دیکھتے ہیں جامعہ پنجاب کی بات کریں, ہم جامعہ کراچی کی بات کریں, یہاں پہ ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہوتی تھیں, طلبہ تنظیمیں ہوتی تھیں, اور ان سے جو طالب علم نکلتے تھے وہ آج بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں, کوئی ایمبیسیڈر ہے, کوئی سیاست میں ہے. طلبہ تنظیم پہ پابندی لگی, بعد میں ہٹ گئی, پھر لگی, کیا نقصان ہوا اس سے؟ مجھے تو دیکھیں وہ جو سارے ڈیبیٹرز تھے وہ شاید انہوں نے اسمبلی میں بیٹھ کے پابندی لگا دی. یہ بھی ایک جو ہے ایک المیہ ہے ہمارا. دیکھیں بچوں کے پر تو اس کا بہت اثر ہے. ایک تو بچوں کو ان کے مسائل سننے والا کوئی نہیں. جب بھی طلبہ تنظیمیں بنتی تھیں, اسٹوڈنٹ یونین بنتی تھی, تو ان کے اندر ایک یہ تھا کہ وہ اپنے مسائل خود حل کرنا چاہتے تھے. مجھے ایک صاحب ملے, میں ان کا نام بھول گیا اس وقت, وہ پہلے اسٹوڈنٹ یونین کے کوئی عہدیدار تھے. انہوں نے کہا کہ ہم وہاں گن کے اندازہ لگاتے, ہم کھڑے ہوتے تھے اور گنتے تھے کہ آج کتنے پوائنٹس نکلے, کس علاقے میں پوائنٹ گیا, اور ان پوائنٹ کا انتظام بھی خود کیا کرتے تھے. کوئی کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن تھی کسی زمانے میں, اس سے وہ بات کرتے تھے. ان کا ایک اپنا رول ہوا کرتا تھا طلبہ تنظیموں کا, طلبہ یونین کا. بالکل. سنڈیکیٹ میں ایک سیٹ ہے جو بچوں کے مسائل کے اوپر بات کرنے کے لیے, اور ان کو اپنے مسائل کو خود حل کرنا, اس میں سے خود ایک اپنے لیے نئی راہ نکالنا, یہ ان کی ایک ایسی تعلیم اور ایسی تربیت ہوتی تھی جس کے آپ اثر آج تک دیکھ رہے ہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ جو آپ کے ٹاپ نوچ سیاستدان ہیں, بیوروکریٹس ہیں, وہ سب پہلے جو ہے ان طلبہ تنظیموں کے یا اسٹوڈنٹ یونین کے صدر رہے یا سیکرٹری رہے یا کچھ رہے. بالکل.
اب جو ہمیں ایک اس کی زب و حالی کے شکار ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے وہ اٹھنے والی آوازوں کو دبا دیا، ان کا گلا گھونٹ دیا. اس سے ہمارے اسٹوڈنٹ بھی سفر کرتے رہے. صحیح ہے، ان کے مسائل پر بات کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں. انفارچونیٹلی جو بیشتر طلبہ تنظیمیں موجود ہیں، ان کا اپنا ایک موٹیو ہے، وہ اس کے ذریعے کام کر رہی ہیں. اس میں سے بیشتر شاید بچوں کے مسائل سے واقف بھی نہیں ہیں، اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتے. ہمیں جیسے ہمارے ابھی یہ بڑے ہی ایک کٹس کے پریزیڈنٹ گزرے، ابھی ان کا انتقال ہوا کچھ عرصے پہلے، ڈاکٹر شکیل الرحمان فاروقی صاحب. اب وہ جو ہے آخری صدر تھے اسٹوڈنٹ یونین کے کراچی یونیورسٹی میں. آپ ان کی شخصیت دیکھیں، ان کے بات کرنے کا انداز، ان کی ڈبیٹ کرنے کا انداز، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. تو میزبان بھی تھے، ٹی وی پروگرام بھی کرتے تھے. مطلب ایک ہمہ جہاز شخصیت تھے نا. بالکل. اور وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو ان کی ٹریننگ ہوئی پہلے سے، جو ان کی ڈبیٹ کی ٹریننگ ہے، اس کا نتیجہ تھا. بالکل. تو لیکن اب ایسے لوگ آہستہ آہستہ ناپید ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور وہی اثر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیاست میں بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کیونکہ لوگ کی وہ آپ نے سیاست کی وہ نرسریاں ہی بند کر دیں جہاں سے لوگ آیا کرتے تھے. اس کا بل تو پاس ہوا ہے سندھ میں میرے خیال سے. اب دیکھیں وہ امپلیمنٹ کب ہوگا اور کب یہ چیزیں بحال ہوں گی تاکہ بچوں کی آواز بھی بن سکے. ڈاکٹر صاحب ہم بات کریں، آپ تو یونیورسٹی کی سطح پہ بات کر رہے ہیں، ہم بات کرتے ہیں پرائمری ایجوکیشن کی، اس کے بعد سیکنڈری لیول پہ پھر ایک طالب علم جو ہے وہ کالج میں آتا ہے، پھر جامعات میں جاتا ہے. تو 2002 میں HEC قائم ہوئی اور اس کے کچھ فوائد تھے جس کا آپ نے تذکرہ کیا، بعد میں مسائل کا شکار ہوئے جو بھی ہوا. اگر ہم پرائمری ایجوکیشن کمیشن PEC کی طرز پہ کوئی ایسا ادارہ بنا دیں کہ جو پرائمری جو ہیں یا سیکنڈری جو ہے اس کے مسائل کو دیکھے، تاکہ جو ہمارا اسٹوڈنٹ نیچے سے جو لوور لیول سے آ رہا ہے اس پہ کام کریں اور وہیں پہ جو ہے وہ ایسی ورکنگ ہو جائے کہ جو ہمارے آنے والے اسٹوڈنٹ ہیں فیوچر میں وہ ان مسائل کا شکار نہ ہوں جو ابھی ہو رہے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں آپ نے HEC کی مثال دی نا. دیکھیں HEC کا تھوڑے سے میں وہ ہے کہ جو کہیں بات ہو تو وہاں پہ تھوڑا شکوہ بھی کر دینا چاہیے. جی بالکل. HEC جو ہے UGC کے اگینسٹ بنی کے بعد بنی. اسٹارٹ میں یہ اس کا کانسیپٹ تھا کہ ایڈوائزری باڈی ہوگی، جو اسٹینڈرڈس دے گی یونیورسٹی کو، یونیورسٹی فالو کرے گی. اس کے بعد اس نے سوچا کہ میں ریگولیٹری باڈی بن جاؤں، اور انہیں ہر چیز ریگولیٹ شروع کرنے کر دی. آپ کا پروگرام یہ ہوگا، آپ ایسے کریں گے، آپ ویسے کریں گے، آپ یہ کریں گے. یہاں تک کہ مقصد انہوں نے ایسا کیا کہ شاید دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ویریفائی کرے گا HEC. آپ بتائیے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی، جب آپ اگزامپل دیتے ہیں تو ہم اس سے نیچے تو آتی نہیں، آکسفورڈ، ہارورڈ، کیمبرج. آپ بتائیں کہ کیا کیمبرج کی یونیورسٹی کون ہے جو اس کو اٹیسٹ کرتا ہے یا ویریفائی کرتا ہے؟ صحیح. آپ نے کیا کیا کہ یہ چیزیں آہستہ آہستہ یہ لیں. ابھی جو ہے نیا رول سامنے آنے والا ہے کہ پہلے تو یہ وہ ایڈوائزری سے ریگولیٹری بنے. اب جو ہے HEC کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایڈمنسٹریٹو باڈی بن جائے. مطلب اب یہی رہ گیا ہے کہ وہ بتائیں کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں پہلے انہوں نے ایک BSc کا پروگرام تھا، اس کو کینسل کر کے ایسوسیٹ کیا. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایسوسیٹ کی کتنی پذیرائی ہوگی. آپ دیکھیے کراچی یونیورسٹی جیسے ادارے کے اندر ایسوسیٹ ڈگری کی انرولمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ آج نے پھر وہ بچے سے آپ اصل میں کوئی چیز امپورٹ کرنا چاہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ کیونکہ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام US میں ہوتا ہے تو ہم نے اس کو امپورٹ کر لیا. معذرت میں آپ کی بات کو کاٹ رہا ہوں کہ کیا جو لوگ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ کون سی ڈگری ہونی چاہیے، کون سا پروگرام جو ہے وہ ملک میں شروع کرنا ہے، کون سا رکوا دینا ہے، تو اس کو سوچنے والے کوئی اذہان نہیں ہے اتنے بڑے بڑے اداروں میں؟ اب دیکھیں یہ ایک المیہ ہے نا کہ اذہان ہیں کہ نہیں مجھے یہ تو نہیں پتہ، لیکن جب بھی کوئی آپ ایک گراس لیول پہ تبدیلی کر رہے ہوں تو آپ کو یونیورسٹیز اس کے پروگرام کرنے چاہیے. اس کے سلسلے میں ایک فیڈ بیک لینا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ کیا جو ہم پروگرام امپلیمنٹ کرنے والے ہیں کیا اس کا اب ملک کے سطح پہ کیا یہ پاسبل ہے کہ نہیں ہے. ایگزامپل کے طور پہ ایک دور آیا جب ہم نے BS پروگرام لانچ کیا. بالکل. اور سب نے اس کے فضائل اتنے گنائے کہ آپ پریشان ہوں گے، BS ہی ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی. پھر اس کے بعد BSc آنرس پھر ہو گیا. اس میں بہت زیادہ کنفیوژن ہوئی تھی. ہاں BSc آنرس ہو گیا پھر سے. اور میں آپ کو ایک خوشخبری سناؤں گی، اب پھر BS ہو چکا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی مطلب یہ
جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ مطلب یہ T20 کا فارمیٹ انہوں نے لکھا ہے کہ دنیا سوچتی ہے، لوگ جو ترقی یافتہ ممالک جن کے آپ ایگزامپل سوچتے ہیں وہ اگلے 20 سال 30 سال 40 سال کی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہماری ایجوکیشن کو کہاں لے آنا ہے. بالکل ایسے ہی یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے نا بھائی. مجھے کوئی ایک یہ منطق بتا دی جائے کہ آپ نے جو اسٹارٹ کیا BSc آنرز ہوتا تھا، اس کو BS میں کنورٹ کیا، پھر BS سے پھر BSc آنرز، اور اب ہم BS کی طرف پھر ہمارا سفر رواں ہے. بلکہ اب کراچی یونیورسٹی اور باقی تمام جامعات میں نئے ایڈمیشن جو ہو رہے ہیں وہ BS پروگرام میں ہی ہوتے ہیں. اب اگر اس طرح سے آپ کوئی ڈومیسٹک کرکٹ کا فارمیٹ بنا کے اس کو روزانہ چینج کریں گے تو بھائی اس سے کوئی آپ حاصل تو نہیں کر سکتے. یعنی تعلیمی معیار بہتر نہیں ہو رہا اپنے. ہاں اگر اب یہ اذہان ہیں بھی کوئی جو بہت ہیں تو ان کو بھی مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہے، جو بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ مستقل مزاجی سے کام نہیں لیں گے تو ایسے اذہان کا کوئی خاص فائدہ ہمیں ہوتا وہ نظر فی الحال تو نہیں آ رہا. مطلب آج آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی پہلے ریسرچ اچھی ہوتی تھی، مطلب کوئی بول رہا تھا، اور پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ ٹاپ رینک یونیورسٹیز میں ہوتی تھی، اور میں کہتا ہوں اور بعد میں HEC آ گئی. اس کے بعد جو ہے وہ ایک جو ہے وہ تباہ حالی کی طرف ہم جا رہے ہیں. پروگرام لانچ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. TTS ٹینور ٹریک سسٹم لانچ ہوا، ختم ہو اس وقت اب ختم ہو چکا ہے. اب وہاں اتنے لوگ ہیں وہ پریشان ہیں. وہاں آپ کی بات وہاں سے تھی وہ پرائمری ایجوکیشن کمیشن. میرے خیال سے ایک اچھا آئیڈیا ہے، لیکن یہ جب ہی پاسبل ہے جب آپ اگلے 30-40 سال کی پلاننگ ایک ساتھ کر لیں. پہلے سے کر لیں. HEC کی ایگزامپل اس لیے دینی تھی کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ آپ نے شاید ہائر ایجوکیشن میں یہ کر کے آپ بچ سکتے ہیں، لیکن اگر پرائمری ایجوکیشن میں جو رہی صحیح پرائمری ایجوکیشن ہے، اگر اس کو بھی اس طرح سے T20 کے فارمیٹ کے اوپر روزانہ تبدیل کرنے کی کوشش کی تو وہ رہی صحیح جو چیز آ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ جو ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر گئے، آپ نے PhD انگلینڈ سے کیا. ہماری جامعات میں صرف کراچی یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا، جو ہمارے ملک کی دیگر جامعات ہیں مختلف صوبوں میں، کیا اس میں اسی معیار کی تعلیم دی جا رہی ہے؟ اوبیسلی نہیں دی جا رہی ہوگی، لیکن کیا ہم کچھ اس فارمیٹ کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ہمارے لیبارٹریز میں ہمارے جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں یا جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، ہم پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ دیکھیں میں جہاں اس پہ تھوڑی سی بات تھوڑی سی طول پکڑ جائے گی. ہماری جو یونیورسٹیز کے یا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو پہلا فالٹ کیا، جو مجھے لگتا ہے کہ وہ انہوں نے جو بھی جس دور میں ان کے پاس بہت پیسے تھے اور کہتے ہیں کہ پیسوں کی فراوانی تھی، وہاں انہوں نے اس بات پہ فوکس کیا کہ نئے نئے انسٹیٹیوٹس بنائے جائیں. آپ ایسا پاکستان کی طول و عرض میں جامعات دیکھیں، اس میں آپ کو بہت سارے نئے نئے انسٹیٹیوٹ دکھیں گے جن کا کام تھا ریسرچ کرنا، لیکن اس کے برعکس وہ ڈپارٹمنٹ شعبہ جات جن 52 شعبوں کی آپ نے بات کی، ان کے اوپر تقریباً پیسہ نہ ہونے کے برابر لگا. اس سے آپ کو نقصان کیا ہوا کہ آپ کے جو بچوں کی نرسری تھی اس میں آپ نے کام نہیں کیا. اس کو آپ نے ان کو بولا کہ بھائی ان کو ایسے ہی کر دیں، اور وہی وہ بقول ہمارے استاد کی 1960 کے پریکٹیکل آج تک وہی چل رہے ہیں. صحیح ہے. اور ہم آگے آتے گئے اور ہم نے جا کر کے وہ انسٹیٹیوٹ قائم کر دیے. اس انسٹیٹیوٹ جب بچہ گیا تو اسے کوئی کام نہیں آتا تھا، اس کی اسکلز ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کام نہیں کیا تھا. جب آپ نے اسکل اس کی ڈیولپ نہیں کی تو الٹیمیٹلی جو اس کو کام اس کو آپ کی گریجویشن میں کرنا تھا وہ آپ کو پوسٹ گریجویشن میں کرنا پڑا، آپ کو MPhil PhD کے اندر. کوشش بہت ہوتی ہے لوگوں کی، میں جانتا ہوں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو واقعتاً دل جمعی سے کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم وہ پہلوان ہیں جن کو ہاتھ پیر باندھ کے اکھاڑے میں اتارا گیا ہے. جب ہمارے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہوں گے اور ہمیں لڑنے کے لیے کوشش کی جائے گی تو ہم کتنا لڑ سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بھی لے آئیں اور اسے جامعہ کراچی کے کسی شعبے میں بٹھا دیں اور اس سے بولیں گے بھائی ہمیں نہیں پتہ کہ لائٹ کب آئے گی اور کب جائے گی، ہمیں نہیں پتہ کہ بارش کا پانی آپ کے سر پہ ٹپکے گا کہ نہیں ٹپکے گا، ہمیں اس بات کا نہیں پتہ کہ کب جو ہے وہ اچانک سے بریک ڈاؤن ہوگا اور دو دن تک لائٹ چلی جائے گی یا لوڈ شیڈنگ آپ پاس کوئی ٹائم نہیں ہے، جو ہمارا جنریٹر ہے اس میں ڈیزل ہے کہ نہیں. اس کے بعد میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک پرچہ بھی لکھ کے دکھا دے، ایک تحقیقی مقالہ، ریسرچ پیپر، ہاں، تو میں اس کو مان جاؤں گا. یہ ہمارا ہی میں کہتا ہوں ترہ امتیاز ہے
ہمارے یہ ان لوگوں کا جو جامعات میں کام کر رہے ہیں، ہمارے ان اساتذہ کا، کہ اتنے نامساعد حالات میں کام کرتے ہیں. اس کے بعد انہیں جب کمپیئر کیا جاتا ہے تو اگزامپل دی جاتی ہے کہ کیمبرج اور ہارورڈ میں تو ایسا ہوتا ہے. تو بھیا تب کیمبرج اور ہارورڈ میں ایسا ہوتا ہے، لیکن وہاں کی فنڈنگ دیکھیں، وہاں کے لوگوں کا جو ہے مطلب آپ ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام دیکھیں، وہاں پوسٹ ڈاک کی اپرچونیٹیز دیکھیں، وہ اپنی اسکل سیٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. بچوں کے سے پہلے ان کے لیے بھی بہت سارے پروگرامز منعقد کیے جاتے ہیں. ہمارے یہاں دراصل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. میں تو پھر بھی خیر میں تو ٹیچر سوسائٹی کا نمائندہ ہوں، تو میری تو بنتی بھی ہے کہ میں بولوں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہوں گے، میں بھی تھوڑا سا جو میں نے باہر کا ایکسپوجر ہے، وہ یہاں کے خود بھی پریشان ہوتے ہیں کہ یار اتنے پرچے ورچے ان ڈپارٹمنٹ سے آتے کس طرح سے ہیں، تو یہ لوگ اتنا کام کیسے کر لیتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے. ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں، آپ تو خود جامعہ کراچی سے فارغ التحصیل ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہاں جائیں تو بہت ساری جگہ انٹرنیٹ نہیں ہے. سب لوگ اپنے ڈیوائس لاتے ہیں، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو معیار کا کمپیریزن آپ کو نہیں کرنا چاہیے، میرا یہ ذاتی خیال ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت معیاری کام بھی ہوتا ہے اور لوگوں کی کوشش بھی ہے. لیکن جو آپ کے سامنے بڑی ہرڈل ہے وہ یہاں کا ایک آپ سمجھے کہ سہولیات کا فقدان ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو آپ کسی چیز سے آپ اوور کم نہیں کر سکتے. یہ سال 2023 چل رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جامعہ کراچی میں یا ہمارے ملک کے دیگر جامعات کی جو سائنس لیبز ہیں یا بایو کیمسٹری کی لیبز ہیں، وہاں آج بھی 1960 کے پریکٹیکلز کرائے جاتے ہیں. یہ سچ ہے؟ میں نے تو آپ سے خود ہی کہا، دیکھیں 1960 کے پریکٹیکل 1975 کے پریکٹیکل کرانا اس لیے میرے لیے باعث سے پریشانی ہے کہ میں اس سے اپنے بچوں کو ویل ایکوپڈ نہیں کر پا رہا ہوں. صحیح، میں آپ کو مطلب میں شاید کچھ باتیں میں شیئر بھی نہ کرنا چاہوں آپ سے، صحیح ہے، لیکن ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ فنڈنگ کے فقدان کی وجہ سے اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو پا رہا، آپ کے یہاں چیزیں اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہو پاتی. صحیح، آپ کے یہاں نئے ایکسپیریمنٹس نہیں آ پاتے. فار ایگزامپل آپ مجھے بتائیے کہ مطلب اس وقت ہزاروں چیزیں ہیں نا. ابھی کووڈ آیا تھا، کووڈ کے اندر یا اسی جو ہے ایک کراچی میں رہتے ہوئے ڈو یونیورسٹی کے اندر بہت سارا کام ہوا. صحیح، لیکن ہم اپنی ویکسین نہیں بنا پائے. جب ہمارے وہ ایک سر ہیں جن سے ہم نے بہت کچھ سیکھتے بھی ہیں، ڈاکٹر سعید خان، آپ نے نام سنا ہوگا. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ بھیا ویکسین آپ اتنے ایکسپرٹ ہیں، آپ ویکسین کیوں نہیں بنا پائے، تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس ویکسین بنانے کی صلاحیت موجود ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی پلانٹ موجود نہیں ہے جو اس کو اس میس لیول پہ پروڈیوس کر سکے گا. تو ہمیں ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر توجہ دینی پڑے گی. اور جب تک ہم بچوں کو ویل ایکوپڈ نہیں کریں گے، جب تک مسائل ہمارے لیے بڑھتے رہیں گے. ہمارے یہاں یہ حال ہے کہ جو آپ کی لیبس کے اندر لیب رننگ گرانٹ نہیں ہے، کنٹیجنسی نہیں آتی، اور اس پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ شکوہ کرتا چلوں کہ جہاں یہ حال ہے کہ وہ نہیں آتی وہاں یونیورسٹی کو ڈائریکٹر فائنینس کو ہائی پرفارمنس ایوارڈ دیا جاتا ہے، جو ہے وہ سیکرٹری یونیورسٹی بورڈ کی طرف سے ان کی اعلیٰ کارکردگی کے اوپر. تو یہ سب ایک ظاہر سی بات ایک سوال نشان ہے. جب تک جامعہ کو خود مختاری نہیں ملتی، جب تک جامعات اپنے فیصلے کرنے میں خود آزاد نہیں ہوتی، اور جب تک ان کے اوپر ایک لا کر کے آٹوکریٹک دیکھیں انوالومنٹ کہاں تک ہونی چاہیے. میں پہلے بھی کبھی کہا تھا اس جامعہ کا شیخ الجامعہ اپوائنٹ کرنے کی اختیار سی ایم کو ہے. بالکل، سی ایم صاحب نے وہ اختیار استعمال کریں اور جامعہ کے جو شیخ الجامعات ہیں ان کو اپوائنٹ کریں. اس کے بعد وہ بندہ جو بھی ہو اس کو کام کرنے کا وہ ہونی چاہیے، آزادی ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر پھر ایک سیکرٹری یونیورسٹی بورڈ بیٹھا ہوا ہو جو اس کو بولے کہ سلیکشن بورڈ کرنا ہے تو پہلے مجھ سے پوچھو، یہ کرنا ہے تو پہلے مجھ سے پوچھو، یہ کرنا وہ نہیں کرنا تو پہلے مجھ سے پوچھو. اگر اس طرح سے ہوتا رہے گا تو کوئی بھی جامعہ ہو آپ اس وقت جو، اور خاص طور پہ ایسی یونیورسٹیز تو جنرل یونیورسٹیز ہیں جس طرح جامعہ کراچی ہو گئی، سندھ یونیورسٹی ہو گئی، شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی ہو گئی،
یہ تو اپنے جانب آپ آہستہ آہستہ ان کو کھڈے میں دھکیل رہے ہیں. صحیح. اس کا کوئی حل نہیں ہے. یا تو یہ وہی کریں گے کہ فیس بڑھا کر کے سارے مسائل حل کر لیں گے طالب علم کو طالب علم کو, یا وہی ہے کہ آپ آخر میں ہی بولیں گے شادی ہال کھول لو, یہ سب چیزیں کر لیں, شام میں پروگرام ہونے چاہیے وہاں پہ. تو یہ سب کچھ ہوا تو بات صحیح ہے, ورنہ تو مسائل بڑھتے چلے. 2030 میں اگر دنیا کی ٹاپ 100 یونیورسٹیز کی رینکنگ آتی ہے, اس میں پاکستان کی 10 جامعات شامل ہوں گی. لگتا ہے آپ کو ایسا ہو سکتی ہیں؟ اب میرے خیال سے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کو آپ سوچیں کہ پاسبل نہیں ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں وین دیر از اے ول دیر از اے وے. لیکن میں نے پہلے کہا کہ ول ہونی چاہیے. اگر ہمارے ارباب اختیار نے اس کی ول کی, اس کو انہوں نے اور اس کو واقعتاً امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی, تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ان 100 جامعات میں سے 10 ہماری جامعات ہوں گی. اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں سمجھتا میں کہ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس ٹرینڈ اسٹاف موجود ہے, ایک نہیں مطلب ہزاروں تعداد میں فیکلٹی ہوگی جو باہر سے PhD کر کے آئی ہوئی ہے, جو ٹرینڈ یہاں ہے, لیکن اس کو کام کرنے کے مواقع نہیں ہے. جب جو ہے جامعات کو خود مختاری دی جائے, فنڈنگ پراپر کی جائے, راہ نجات آج کے آپ کے مسائل کی جامعات کے پاس ہے. بالکل, وہ کسی اور کے پاس موجود نہیں ہے. اس کی ایگزامپل آپ اور دیکھ چکے ہیں, پریکٹیکل ایگزامپل ہم باقی تمام ملکوں میں دیکھتے ہیں, تاریخ میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے. بالکل. تو جب آپ اس کو کریں گے, صحیح ہے, جب آپ اس کے اوپر توجہ دیں گے تو آٹومیٹیکلی ہو جائے گا. فی الحال جتنی لوگوں کی توجہ ہے 1000 میں بھی رہیں تو بڑی بات ہے. اچھا, اگر جو ابھی حال ہے. لیکن اگر کوئی چینج ہوتا ہے, جیسے کہ میں نے آپ کو ایگزامپل, ابھی میں آپ کو ایگزامپل کیا دوں, اگر آپ ہمارے صوبہ سندھ کی ایگزامپل لے لیں. ہمارے صوبہ سندھ کے اندر ایک ہمارا ہیلتھ سیکٹر ہے. اس کے اندر جو وزیر صحت ہیں وہ ڈاکٹر عذرا پیچو صاحب ہیں. اس وقت کیونکہ وہ ایک ڈاکٹر ہے, صحیح ہے, ان کی پولیٹیکل ایفیلیشن کچھ بھی ہو, اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ ایک اسٹرانگ خاتون ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر سندھ کا کہاں سے کہاں لے گئے. بالکل. اس 4 5 6 سال کے عرصے میں کووڈ کا رسپانس آپ کا بہت بہترین تھا. آج بھی آپ دیکھیں NICVT دیکھ لیں, گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں, جو دیکھیں آپ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے, بہترین ہے, اور سب سہولیات فوری رسپانس دیا جاتا ہے, اور فوری رسپانس دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک ایبل پرسن کو ایبل جگہ لگایا. بالکل. جب ہم بات کرتے ہیں یونیورسٹیز کی, جب ہم بات کرتے ہیں اور جگہوں کی تعلیم کی, ایجوکیشن کی, تو کیا وہاں کوئی ایجوکیشنسٹ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں لگے ہوئے, یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اگر جب ہم رائٹ پرسن مطلب رائٹ جب کر لیں گے تو آٹومیٹکلی چیزیں بہتر ہونا, مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گی. اگر وہ ہم نہیں کریں گے تو آپ کے سامنے ایگزامپل ہے, آپ نے ایک سیکٹر میں کام کرنا چاہا, بہترین کام ہوا, ہم سب اس کے معترف ہیں. یہی کام اب ایجوکیشن میں کرنے کی اشد ضرورت ہے. ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے آخر میں آپ کوئی اپنا پیغام جو ہے, اپنی کوئی رائے یا کوئی مشورہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یا حکومت وقت کو دینا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میرے خاص سے حکومت وقت کے لیے تو ایک ہی پیغام ہے کہ آپ نے جو اپنے مسائل کی جو راہ نجات تلاش کرنی ہے وہ تعلیم میں آپ کو ملے گی, اور آپ کو کہیں نہیں ملے گی. جس ملک کا ایجوکیشن سسٹم اسٹرینتھن ہوگا, اس کی اکانومی اسٹرینتھن ہوگی, اس کی ٹیکنالوجی اپنی ہوگی, اس کا ڈیفنس اسٹرینتھن ہوگا, جو بات بھی آپ کرنا چاہیں گے ہوگا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب آپ ہسٹوریکل ایویڈنس لیں تو یورپ اپنے ڈارک پیریڈ اس کو کہتا ہے جب ان کے پاس سائنس نہیں تھی, جب ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی. بالکل. وہ اس کو بات کو سمجھ گئے, شاید ان کے پاس بھی بہت بڑی امپائرس تھیں, لیکن ان کے پاس سائنس ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی. تو آپ کو اسی پہ توجہ دینی پڑے گی. اپنے بچوں کے لیے ہم کیا پیغام دیں؟ ہمارا تو بس سب کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ بھائی آپ کو ان سب چیزوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, یہ پارٹ اینڈ پارسل ہے. اور آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے کمٹمنٹ. بالکل. اسکوپ اپنی فیلڈ کی تلاش نہ کریں, اپنا تلاش کریں. بہت سارے لوگ ہیں کہ جو فیلڈ میں چناؤ کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ فوکس کریں کہ آپ جب پڑھیں تو جاب کے لیے نہیں پڑھیں. ایسا بہت مشکل ہے, صحیح, لیکن انوویشن لے کر کے آئیں, کوئی ایسی چیز ہو جو اس
جو آپ کے بھی کام آئے, جو اس ملک کے بھی کام آئے. تو یہی ہے پیغام, اور شارٹ کٹ کی تلاش چھوڑ دیں. شارٹ کٹ آج کل بہت زیادہ ہیں, آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. بالکل. اور وہ شارٹ کٹس نے جو ہے ہمارے پورے تعلیمی نظام کو بھی ذرا تھوڑا سا ڈسمنٹل کر دیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ تھے ڈاکٹر فیضان نقوی جو آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آئے, اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے تعلیمی مسائل اور خصوصاً ان کا سولوشن کیا ہے, کن چیزوں پر عمل پیرا ہو کر ہم ان مسائل سے نکل سکتے ہیں. اور پاکستان وہ وقت دور نہیں کہ جب پاکستانی جامعات, ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز میں شامل ہو جائیں گی انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان سید اون عباس کو. اللہ حافظ.